أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ہم لوگ بہت سارے لوگوں سے پڑھتے ہیں، کوئی کالج میں پڑھتا ہے، کوئی اسکول میں پڑھتا ہے، کوئی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، کہاں پڑھتا ہے، لیکن قرآن پڑھنے والے کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ سے پڑھتا ہے. تو انزلہ بعلم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن حکیم کے چھٹے پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. پارے کی ابتدا میں یہ کہا گیا کوئی شخص کسی کے پیٹھ پیچھے اس کا عیب بیان نہ کرے. اللہ کو یہ پسند نہیں. لا یحب اللہ، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کے پیٹھ پیچھے اس کے عیوب اور نقائص کو بیان کیا جائے. ہاں، ایک صورت میں اجازت ہے کہ وہ آدمی مظلوم اگر کسی کے اوپر ظلم کیا گیا ہے تو مظلوم کو اجازت ہے کہ ظالم کے عیب کو لوگوں سے بیان کر دے. اجازت تو دی، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا گیا اگر معاف کر دو، معاف کر دو. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، اللہ معاف کرنے والا ہے اور قدرت والا ہے. کیا مطلب؟ دونوں صفتوں کو ایک ساتھ ذکر کرنے کا نقطہ یہ ہے کہ عفواً قدیرا، ایک آدمی ہے کہ قدرت نہیں ہے، وہ معاف کر دیتا ہے، تو یہ کوئی کمال نہیں ہے. آدمی قدرت رکھتے ہوئے معاف کر دے، یہ کمال ہے. اللہ نے فرمایا میں قدرت رکھتے ہوئے تمہاری بہت ساری خطاؤں کو معاف کرتا رہتا ہوں، پکڑتا نہیں ہوں، گرفت نہیں کرتا. تو اگر معاف کر دو تو بہت اچھا ہے، اس کا بدلہ تمہیں ملے گا. پیٹھ پیچھے عیب بیان کرنے کے تین وجہ. پیٹھ پیچھے اس کا عیب کیوں بیان کرنے کی اجازت دی گئی؟ پہلی چیز تو یہ کہ وہ ظالم اپنے اس ظلم کی جو قسم ہے اس سے باز آ جائے. ارے میں نے ایسا کام کیا ہے، لوگ بیان کرتے پھر رہے ہیں، بڑی تھو ہو رہی ہے، رک جاؤ. تو اس وجہ سے عیب بیان کرنے کی اجازت دی گئی تاکہ ظالم اپنے اس ظلم کا اعادہ نہ کرے، بچ جائے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ دوسروں کو اس کے عیب کا پتہ لگ جائے تو اس سے دور رہے. پھر اس کے اندر یہ عیب ہے، اس کے پاس مت جاؤ، کہیں تمہیں بھی اپنے لپیٹ میں نہ لے لے. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ مظلوم ظالم کے عیب کو بیان کر دے تاکہ وہ جو کھول رہا ہے اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. ورنہ اگر بات کر کے اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوگا تلوار نکال لے گا، مسئلہ اور بڑھ جائے گا. تو مسئلہ بڑھ نہ جائے، زبان سے ممتد ہو کر کے تلوار تک نہ پہنچ جائے، اس وجہ سے اسے بولنے کی اجازت دے گی، چل بھائی بول لے، تاکہ
معاملہ اور ٹیڑھا نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے مظلوم کو اجازت دی ہے کہ ظالم کے عیب کو اس کے پس پردہ پیٹھ پیچھے بیان۔ بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ جان لیں کہ اللہ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کی مثال بالکل آدم کی مثال کی طرح ہے۔ کیسے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے پہلے مٹی سے ان کا پتلا تیار کیا۔ وہ جنت میں وہ پتلا بالکل رکھا ہوا بن کر کے تیار ہو گیا۔ پھر اللہ تعالی نے روح پھونکی۔ ایسے ہی مریم بالکل انسانی شکل میں ہے، انسان ہے، جیسے وہاں پتلا بنا بعد میں روح پھونکی گئی، ایسے ہی مریم ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر پھونک ڈال دی۔ تو دیکھو وہاں پتلا ہے، پہلے پتلا بنایا گیا بعد میں پھونک ڈالی گئی، اور یہاں مریم موجود ہیں ان کے اندر پھونک ڈالی گئی۔ تو ایک مماثلت تو یہ ہے حضرت آدم میں اور حضرت عیسیٰ میں۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران میں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، مٹی سے پیدا کیا ان کو۔ اچھا، پھر دوسری مماثلت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے دونوں کو کن سے پیدا کیا۔ پھونک ڈالنے کے بعد، روح ڈالنے کے بعد کہا کن ہو جا، اسے کہ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ تو وہاں ایک مماثلت تو یہ، وہاں بھی کلمہ کن ہے، اور یہاں بھی حضرت مریم کے اندر پھونک مارنے کے بعد اللہ تعالی نے انہیں کلمہ کہا، کلمہ کن سے پیدا ہوا۔ ان دونوں کے علاوہ بقیہ اور انسان اس طریقے کے نہیں، اس لیے کہ کسی انسان کی پیدائش میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک بلکہ دو اسباب ہوتے ہیں، ایک سبب قریب ہوتا ہے، سبب بعید ہوتا ہے۔ سبب قریب کا مطلب نطفہ، اگر نطفہ نہ ہو اولاد نہیں ہوتی، اور نطفہ موجود ہو مگر کلمہ کن نہ ہو، ڈھیر جاتا پھر اللہ کہتا ہو جا تو ہوتا ہے، ورنہ نطفے کے بعد بھی بچہ نہیں ہوتا۔ گویا وہاں سبب قریب اور سبب بعید دونوں انسان کی پیدائش میں، نطفہ ہے اور پھر اللہ کہتا ہے کن ہو جا۔ تو یہاں ان دونوں میں صرف سبب بعید ہے، یعنی کن، نطفہ نہیں ہے ایسا۔ تو عام انسانوں کی تخلیق میں اور حضرت آدم اور حضرت عیسیٰ کی تخلیق میں یہ فرق ہے۔ حضرت آدم میں اور حضرت عیسیٰ میں ایک مماثلت اور ہے، ایک اوپر سے نیچے آیا، ایک نیچے سے اوپر چلا گیا، نہیں اے بیٹا نیچے اتر جاؤ، نیچے آ گئے اوپر سے نیچے، اور اللہ نے فرمایا برفعہ اللہ الیہ، اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ تو ایک اوپر سے نیچے آیا اور ایک نیچے سے اوپر چلا گیا۔ یہ خصوصیت بھی انہی دونوں کی ہے، بقیہ اور کسی انسان کی نہیں ہے۔ تو یہ دو مماثلتیں یا تین مماثلتیں بظاہر نظریہ ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ کہا جاتا ہے، کلمہ ہے اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کن، کلمہ کن، کلمہ مینس ورڈ، لفظ، کلمہ کن ہو جا، یہ کلمہ ہے، کلمہ کن سے پیدا ہوئے، وہاں سبب قریب یعنی نطفہ نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب 30 برس کے ہوئے، وہب ابن منبہ کی روایت ہے کہ جب 30 سال کے ہوئے تو نبوت دی گئی، اور 33 سال کی عمر میں انہیں اٹھا لیا گیا۔ گویا کہ آپ کی نبوت کا کل عرصہ 3 سال ہے بس۔ جب آپ 30 سال کے ہوئے تو آپ کو نبوت دی گئی، اور 33 سال کے جب ہوئے تو اٹھا لیا گیا۔ تو گویا کہ مدت نبوت صرف 3 سال، اور قرب قیامت میں نازل ہوں گے۔ کیوں؟ اس کی 2 وجہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ دنیا میں بھیجے گا۔ ارے جب آسمان میں چلے گئے قیامت آ جانے دو، چلے گئے تو چلے گئے، دوبارہ دنیا میں اتارنے کی کیا ضرورت ہے؟
تو بہت سارے وجوہ ہیں اس کے. ایک تو یہ کہ دجال کو قتل کریں گے، یہ تو ہے. دو وجہیں اور ہیں اس کے علاوہ. ایک وجہ تو یہ ہے کہ مٹی سے بنے ہیں، اور ہر انسان کو جو مٹی سے بنا ہے اسے مٹی ہی میں دفن ہونا ہے، یہ ضابطہ ہے. اسی سے پیدا کیے گئے ہو تو اسی کے اندر تم کو آنا ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی سے پیدا کیے گئے مٹی سے، اسی کے اندر جاؤ گے اور یہیں سے اٹھائے جاؤ گے. لہذا حضرت عیسیٰ بھی اس کلیے سے باہر نہیں ہے. ان کو دنیا میں اس وجہ سے بھیجا جائے گا کہ مٹی سے بنے ہیں، لہذا مٹی ہی کے اندر انہیں دفن کیا جائے گا. اور دوسری وجہ یہ ہے ان کے اتارے جانے کی، تاکہ عیسائیوں کا رد ہو یا ان کا رد ہو جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی ہے، آپ کو کروسیفائی کیا گیا ہے. اور پتہ چلتا ہے یہ کروسی فکشن نہیں بلکہ کروسی فکشن ہے. ایک صلیب نہیں بلکہ صلیبی افسانہ ہے. آپ کو سولی نہیں دی گئی. اس وجہ سے ان کا رد کرنے کے لیے ان کو بھیجا جائے گا. اس وجہ سے ایک بات ذہن نشین رکھو، کوئی بھی نبی ہو تو اس کے ساتھ دو معاملات ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ اس کے دشمن بہت ہوتے ہیں. قرآن حکیم نے کہا، اور دشمن کون لوگ ہوتے ہیں؟ بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِينَ. بڑے بڑے مجرم ہوتے ہیں، نبی کے دشمن ہوتے ہیں. ابو جہل، ابو لہب، سب بڑے ہی لوگ تو تھے. ایک یہ ہوتا ہے بڑے بڑے لوگ نبی کے دشمن ہوتے ہیں، ایک. اور دوسرے یہ کہ آپ کے سچے ساتھیوں کے ساتھ ساتھ برے ساتھی بھی آ جاتے ہیں جن کو منافق کہتے ہیں. وہ ملے رہتے ہیں، بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے یہ بھی وہ سچے لوگ ہی ہیں. ایسے حضرت عیسیٰ کے ساتھ جو اچھے حواریین تھے، جو آپ کے صحابہ حواریین تھے، ان کے ساتھ کچھ منافق حواریین بھی تھے. ایک منافق 30 درہم پر بک گیا تھا. بکنے والوں کا کیا ہے، 10 روپے میں بک جاتے. اتنا ایمان کمزور ہے مسلمانوں کا، 10 روپے میں بک جاتے. یہ آدمی 30 روپے میں بکا تھا. کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ منافق حواری. اس نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں چھپے ہیں، چلو میں بتا دیتا ہوں. کتنا لے گا؟ بولے 30 روپے. 30 روپے پر بک گیا. اور جب ساتھ میں کہا چلو میں لے کر چلتا ہوں جہاں چھپے ہیں، گیا. جیسے اندر داخل ہوا، کہا پہلے اندر جاتا ہوں. اندر گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عیسیٰ کی صورت دے دی اور عیسیٰ کو کھڑکی سے آسمان پر اٹھا لیا. اب لوگوں نے کہا ارے عیسیٰ تو یہی ہے. وہ لاکھ چلا رہا ہے بھائی میں عیسیٰ نہیں ہوں. اسی وجہ سے قرآن نے کہا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. انہوں نے قتل نہیں کیا عیسیٰ کو، نہ سولی. معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے، کچھ کا کچھ ہو گیا ہے، معاملہ شبہ والا ہو گیا ہے. شبہ کیوں ہوا؟ اب جو ساتھ میں آئے تھے کہتے ہیں کہ اگر یہ عیسیٰ ہے تو وہ آدمی کہاں گیا، اور اگر یہ وہ آدمی ہے تو عیسیٰ کہاں گئے؟ ظاہر ہے کہ شبہ ہی تو ہے، التباس ہے. یہ اس کو التباس کہتے ہیں. اگر یہ عیسیٰ ہے تو ہمارا آدمی کہاں گیا، اور ہمارا آدمی تو عیسیٰ کہاں گئے؟ یہ ولیکن شبہ لہم کہا گیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں دی گئی بلکہ آپ کو آسمان پر اٹھا لیا گیا. اور قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی نزول عیسیٰ ہے. وہ جامع اموی دمشق کے منار شرقی پر 2 فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر کے وہاں سے اتریں گے، اور ایسا لگے گا جیسے ابھی نہا کر آ رہے ہوں، بالوں سے پانی گرے گا. یہ قرب قیامت میں ہوگا، جب قیامت قریب ہو جائے گی اور سور پھونکا جانے والا ہوگا وغیرہ. آگے بڑی پیاری بات کہی گئی. بہت سارے رسول آئے دنیا میں. وہ 1,24,000 والی جو روایت ہے وہ ضعیف ہے، کمزور ہے. 1,24,000 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کم بھی ہو سکتے ہیں. لیکن قرآن حکیم میں چند نبیوں کا بیان ہے، گنے چنے. سوال کیا گیا کہ تمام انبیاء کرام کا بیان کیوں نہیں؟ اللہ نے فرمایا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْهُمْ مَن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ. ہم نے بعض انبیاء کے نام آپ کو بتا دیے، ان کے قصے بیان کر دیے، لیکن بعض لوگوں کے نام بلکہ اکثر نبیوں کے نام ہم نے نہیں بتائے. کیوں؟ یہ تاثر دیا گیا کہ اصل یہ نہیں ہے کہ آدمی کا نام کیا ہے، اصل یہ ہے کہ آدمی کا کام کیا ہے. اللہ کے نزدیک شہرت فضیلت کا معیار نہیں ہے کہ آدمی بہت مشہور ہے تو وہ فضیلت والا ہے. شہرت فضیلت کا معیار نہیں ہے. بہت سارے لوگ مشہور ہیں
لیکن اللہ کی نگاہ میں ان کی قدر کوڑی کے برابر بھی نہیں. اور کچھ لوگ جن کو کوئی جانتا نہیں، پھٹے پرانے کپڑوں میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کا کتنا مرتبہ ہے ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. تو گویا کہ شہرت اور ناموری یہ فضیلت کا معیار نہیں ہے. تو اصل یہ نہیں ہے کہ آپ کا نام کیا ہے، اصل یہ ہے کہ آپ کا کام کیا ہے. اور کام بتا دیا گیا کہ جتنے انبیاء کرام آئے سبوں نے اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام اپنی اپنی امتوں کی طرف پہنچا دیا. یہ کام تھا. تو اصل کام ہے، نام نہیں. اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے قرآن کے بارے میں، بہت غور سے سنو ہیں. لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک وما انزلہ بعلم، انزلہ بعلمہ، اللہ نے اس کو اپنے علم کے ذریعے نازل کیا ہے. اس پر ایک تفسیرہ بڑا پیارا ہے، بہت خوبصورت تفسیرہ ہے. غالباً امام ابن کثیر کا ہے، اس کا ہے. تفسیرہ اس کے اوپر یہ ہے کہ فیہ علم اللہ الذی اراد ان یطلع العباد علیہ. یہ قرآن حکیم اللہ کا وہ علم ہے کہ اس علم کو اللہ نے اپنے بندوں کو بتانا چاہا ہے. مطلب یہ ہوا اس تفسیرے کا کہ جو لوگ قرآن حکیم پڑھتے ہیں اور غور کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے علم لے رہے ہیں. بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ سے پڑھ رہے ہو. ہم لوگ بہت سارے لوگوں سے پڑھتے ہیں، کوئی کالج میں پڑھتا ہے، کوئی اسکول میں پڑھتا ہے، کوئی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، کہاں پڑھتا ہے. لیکن قرآن پڑھنے والے کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ سے پڑھتا ہے. یہ انزلہ بعلمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ علم بندوں کو بتانے کا ارادہ فرمایا. اس کا مطلب جو قرآن پر تدبر کرے وہ ڈائریکٹ اللہ سے پڑھ رہا ہے. وہ قرآن حکیم کو پڑھنا، اس پر تدبر کرنا گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پڑھنا ہے. یہ معمولی فضیلت نہیں ہے. اور ابو عبد الرحمن سلمی ایک تابعی ہیں اور بہت بڑے قرآن حکیم کے قاری اور ماہر ہیں. ان کا تبصرہ دیکھیے. وہ جب قرآن پڑھاتے بیٹھتے یا تفسیر کرنے بیٹھتے تو اپنے شاگردوں سے کہتے قد اخذت علم اللہ، تم اللہ کا علم لے رہے ہو، تم اللہ کا علم لے رہے ہو. کسی کو بھی پڑھاتے تو کہتے قد اخذت علم اللہ، تو نے اللہ کا علم لیا ہے، تم اللہ کا علم لینے جا رہے ہو. فلیس احد اليوم افضل منک الا بعملک، تو آج دنیا میں تم سے فضیلت والا کوئی نہیں ہے سوائے اس کے جو تم جیسا عمل کرے. یعنی تم قرآن پڑھ رہے ہو نا، تو تم سے بڑا کوئی نہیں، تم سے افضل کوئی نہیں. ہاں وہ ہو سکتا ہے جو تمہارا کام کرے، یعنی یہی قرآن پڑھنا پڑھانا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن پڑھنا پڑھانا اور اس پر تدبر کرنا یہ سب سے بڑا کام ہے، اور جو یہ کرے وہ سب سے افضل ہے، چاہے وہ معاشرے میں اپنی کوئی اہمیت نہ رکھتا ہو، لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ تمام لوگوں سے افضل ہے. یہ قرآن حکیم کی فضیلت ہے. اس کے بعد کہا گیا کہ تمام بدعتیں، تمام شرک اور تمام خرافات جانتے ہیں کس کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے؟ غلو کی وجہ سے. غلو نہیں سمجھے؟ ایک ہوتا ہے غلو، ایک ہوتا ہے تنقیص. اس کو کیسے سمجھاؤں؟ ایم اے پاس کو کہہ دیا جائے کہ یہ ہائی اسکول فیل ہے، یہ تنقیص ہے. ارے بھائی جو اس کا مرتبہ اسے گھٹا دیا گیا نا، تنقیص مانے کم کرنا. یعنی کسی ایم اے پاس کو، پوسٹ گریجویٹ کو یہ کہہ دیا جائے کہ یہ ہائی اسکول فیل ہے تو یہ تنقیص. اور 10ویں کلاس فیل ہو کہہ دیا جائے کہ یہ پوسٹ گریجویٹ ہے، یہ ہے غلو. تو کسی کے اصل مرتبے سے ہٹا دینا یہ تنقیص ہے، اور کسی کے اصل مرتبے سے بڑھا دینا یہ غلو ہے. اور جانتے ہیں تمام برائیاں اسی غلو سے نکلتی ہیں، اور شرک اور بدعات اور خرافات اور فسادات کی جتنی چکیاں ہیں ساری کی ساری چکیاں اسی محور پر گھومتی ہیں، غلو کے محور پر. شورا پور میں میرا ایک لیکچر تھا غلو کے اوپر، وہ انٹرنیٹ کے اوپر سنیے، بہت پیارا ہے، اچھا لگے گا. غلو کے اوپر ہے تو بہت خطرناک چیز ہے غلو. ساری چیزیں یہ تو پیدا ہوتی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ غلو کہاں سے جنم لیتا ہے؟ پہلے کیا پتا ہے ہم نے کہ تمام شرکیات اور تمام بدعیات، شرک و بدعت، فساد، بدعقیدگی غلو کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. لیکن یہ حضرت کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ یہ غلو صاحب یہ کدھر پیدا ہوتے ہیں؟
ساری برائیاں ان سے، تو یہ حضرت کہاں جنم لیتے ہیں؟ اللہ نے جواب دیا لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو مت کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ کے تعلق سے وہی کہو جو حق ہے۔ جواب غلو کا مطلب بتایا گیا کہ غلو پیدا کیسے ہوتا ہے؟ جب آدمی اللہ کے دین کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو چھوڑ کر اپنی بات کرنے لگے تب غلو پیدا ہوتا ہے۔ اب جب غلو پیدا ہو تو تمام شرکیات اور بدعیات اور تمام چیزیں پیدا ہو جاتی۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ بہت گہری بات ہے، اتنی سائنٹیفک ہے کہ داد نہیں دی جا سکتی، اتنی حسین بات ہے۔ تمام بدعقیدگیاں اور بدعمالیاں پیدا ہوتی ہیں غلو کی وجہ سے، اور یہ حضرت غلو صاحب یہ کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ یہ ولا تقولوا علی اللہ الا الحق سے پیدا ہوتے ہیں، وہاں جنم لیتے ہیں۔ یعنی اللہ کے دین کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو چھوڑ کر کے اپنی بات گھسانا، اپنی بات منوانا، یہ وہ چیز ہے جہاں سے غلو نکلتا ہے۔ آج جتنے بھی اختلافات ہیں مسلمانوں میں وہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو چھوڑ کر اپنی اپنی بات، فلاں صاحب ہے، فلاں صاحب ہے، فلاں صاحب، یہ غلط کر سکتے ہیں، یہ اتنے بڑے ہیں، ان سے غلطی ہو سکتی۔ یہاں وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، یہ ساری مصیبت کی جڑ ہے۔ کسی کو اگر بندہ کہہ دیا جائے، ایک ہے عبداللہ اور ایک ہے عبداللہ، جی ایک ہے عبداللہ اللہ کا بندہ، ڈائریکٹ اضافت ہے، اور ایک ہے عبداللہ اللہ کا بندہ، بیچ میں لام ہے، دونوں میں فرق ہے۔ عبداللہ کا ہے اللہ کا پسندیدہ بندہ بڑا، اور عبداللہ کا مطلب یہ ہوا اللہ کا چھوٹا بندہ۔ اب دیکھو حضرت عیسیٰ کو کیا کہہ دیا؟ اللہ کے بیٹے ہیں۔ قرآن حکیم بولتا ہے لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس بات پہ آر نہیں ہے کہ ان کو عبداللہ نہیں بلکہ عبداللہ کہہ دیا جائے۔ عبداللہ اللہ کا بندہ بہت بڑی چیز ہوگا، اللہ کا بندہ، عبداللہ بھی کہہ دو تو چلے گا۔ حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں جب کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ چھوٹا سا بندہ مجھے کہہ دو تو مجھے آر نہیں ہے، بتایا گیا کہ جب ان کو آر نہیں ہے تو تم خدا کا بیٹا کیوں بولتے ہو؟ ان کو کیوں بڑھا رہے ہو؟ ان کو یہ غلو ہے کہ کسی کو اس کے مقام و مرتبے سے بڑھا دینا، جو پیغمبر ہے اسے خدا کہہ دینا، اللہ کہہ دینا، یہ تو غلو ہے۔ غلو کی تشریح، محسوس تشریح کی گئی آگے۔ اس کے بعد قرآن حکیم کی ایک فضیلت بیان کی گئی، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ گئی۔ رب کیوں کہا گیا؟ قرآن کو بھیجنے والا رب ہے، یہ کیوں کہا گیا؟ یہ کیوں یہ کہا جاتا اللہ نے قرآن کو بھیجا ہے، یہاں کہا گیا تمہارے رب نے بھیجا ہے۔ نقطہ یہ ملا کہ قرآن لوگوں کی تربیت کے لیے آیا ہے۔ رب بکم کہا گیا، جو قرآن حکیم کو اپنائے قرآن حکیم اس کی تربیت کرتا ہے، جیسے ماں باپ تربیت کرتے ہیں اپنے بچے کی، تو قرآن حکیم گویا کہ ہمارا مربی ہے، ہماری تربیت کرتا ہے، اس وجہ سے اللہ نے بھیجا۔ رب کی طرف سے آیا تو ہماری تربیت کے لیے آیا ہے نا۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور آپ کو معلوم ہے جو آپ کی پرورش کرے آپ اس سے محبت کرتے ہیں، آپ اس کے قریب رہتے ہیں، قرآن حکیم آپ کی تربیت کے لیے آیا، پرورش کے لیے آیا، آپ کو کوئی توجہ ہی نہیں ہے، آپ قرآن کے مجرم ہیں، قرآن کے مجرم ہیں۔ اور نورا مبینہ کا ایک ہوتا ہے نور، ایک ہوتا ہے نور مبین، نہیں سمجھ میں آیا؟ ایک راستہ ہے ایک دم تاریک، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتے، ایک دم راستہ آکورڈ بھی ہے، نشیب و فراز والا بھی ہے، اور ایک دم ڈارک ہے، یعنی ڈارکنیس آل اراؤنڈ، تمام طرف بالکل اس راستے کے اوپر تاریکیاں ہی پھیلی ہوئی۔ اب بتاؤ ایک ہلکی ٹارچ لے کر کے آدمی چلتا ہے، روشنی تو ہے مگر گر جائے گا، نور تو ہے مگر نور مبین نہیں ہے۔ مبین مانے واضح کر دے راستے کو، سوئی پڑی ہوتی دکھائی دے۔ قرآن حکیم بولتا ہے میں صرف نور نہیں ہوں راستے کے لیے، ارے ظلمتوں سے مجھے نمٹنا ہے تو مجھے نور نہیں، نور مبین ہونا ضروری ہے۔ مبین مانے ظاہر کر دینے والا، اسی وجہ سے اس نکاح کو بائنا نکاح کہتے ہیں۔ جب شوہر سے بیوی بالکل جدا ہو جائے تو کہتے ہیں طلاق بائنا ہو گئی، اب شوہر بیوی کے ساتھ نہیں جاتا، بیوی شوہر کے ساتھ نہیں جا سکتی، طلاق بائنا ہو گئی۔ اسی سے یہ لفظ مبین ہے، یعنی تاریکی کو روشنی سے بالکل جدا کر دینے والا، روشنی سے تاریکی کو جدا کر دینے والا، کہ سوئی تک راستے کے اوپر دکھ جائے، اس کو کہتے ہیں نور اور نور مبین۔ اللہ اکبر۔ قرآن حکیم بولتا ہے میں صرف روشنی نہیں ہوں، میں نور مبین ہوں، ظاہر کرنے والا، تاریکی کو بھگا دینے والا، کہ راستے میں ہر نشے و فراز دکھ جائے۔
کیا کتاب، صفت دیکھیے، نور کے ساتھ مبین. سمجھا لیکن آپ نور کے ساتھ مبین کیوں آیا؟ ہلکی لائٹ، اور جہاں ایک تاریکی نہ ہو، ظلمات کہا گیا. قرآن حکیم میں تاریکی نہیں کہا گیا، ظلمات کہا گیا. تاریکیاں، اب تمام تاریکیوں سے نمٹنے کے لیے ایک نور کافی نہیں ہے، بلکہ نور مبین ہونا ضروری ہے. اتنا واضح ہو کہ اکیلا نور تمام تاریکیوں سے نمٹ لے، تمام ڈارکنس کو بھگا لے. اس وجہ سے اس کو نور مبین کہا گیا. یہ صفت لائی گئی اس کی. اس کے بعد کہا گیا سورہ مائدہ شروع ہوتی ہے. مائدہ مانے دسترخوان. آگے بتائیں گے 7ویں پارے میں دسترخوان کی کیا حقیقت ہے. وہ دسترخوان جس پر کھینچ رکھی جاتی لا کر کے نا، وہ ہے مائدہ دسترخوان. تو یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یہاں سے مائدہ شروع ہوتی ہے. اے ایمان والو اپنے عہدوں کو پورا کرو. پھر اس کے بعد کہا گیا کہ یہ چیزیں حرام ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی کو پہلے حلال چیزیں بیان کرنی چاہیے، حرام چیزیں بعد میں بیان کرنی چاہیے. یہ چیز حرام، یہ چیز حرام، اور آدمی گھبرا جائے گا بھائی پھر یہ ساری چیزیں حرام ہے تو حلال کیا ہے. ارے بھائی پہلے حلال کی فہرست سامنے رکھنے تو آدمی گھبرا جائے گا. آدمی ویسے بھی تبان بہت لالچی واقع ہوا ہے، ارے ساری چیزیں بند کر دے رہا ہے اسلام. یہ تو پہلے اس کے سامنے حلال کی تفصیل پیش کرو. یہ ترتیب رکھی گئی. اور کہا گیا کہ جہاں بھی نیکی کا کام ہو آدمی کو ایک دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے. ٹھیک ہے آپ دنیاوی معاملے میں آپ کوئی تعاون نہ کریں، لیکن جہاں دین کا معاملہ آ جائے تمام لوگوں کو مل کر اس کی حمایت کرنی چاہیے. اس کا معاملہ دین کا ہے. ہم کو دنیا کا کوئی معاملہ آ جائے ہم اس میں اتنا انٹرسٹ نہیں لیں گے، لیکن جہاں دین کا معاملہ آ جائے ہم دین کے معاملے میں انٹرسٹ لیں گے، اس لیے کہ معاملہ دین کا ہے. کہا گیا تعاونوا علی البر، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. کس پر ہمیں تعاون کرنا ہے، کس پر نہیں کرنا؟ گناہ کے اوپر تعاون نہیں کرنا، اسی طریقے سے زیادتی کے اوپر تعاون نہیں کرنا، لیکن دو چیزوں کے اوپر کرنا ہے، علی البر والتقوی، بر کے اوپر تقوی. ہے علامہ ماوردی کا اس کے اوپر اتنا شاندار تبصرہ ہے، غضب کا تبصرہ ہے. کہتے ہیں کہ فی التقوی رضا اللہ وفی البر رضا الناس ومن جمع بین رضا اللہ و رضا الناس تمت سعادتہ. اتنا خوبصورت تبصرہ ہے، داد دینے کے لائق. کہتے ہیں کہ تقوی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ خوش ہو جاتا تقوی سے. اور نیکی کرو، کسی کے ساتھ بھلائی کرو تو لوگ خوش ہو جاتے. اب بتاؤ یہ دونوں چیزیں جو آدمی جمع کر لے کہ اللہ بھی خوش ہو جائے لوگ بھی خوش ہو جائے تو سعادت پوری ہو گئی نا، دنیا بھی اور آخرت بھی. تمت سعادتہ کا مطلب یہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو گیا ہو. تو یہ دونوں چیزیں کرو. ایک آیت کے اندر کتنی بڑی بات کہی گئی، کیا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. تو تقوی پر اور بر کے اوپر تعاون کرو، نیکی پر اور تقوی کے اوپر. تو فی التقوی رضا اللہ، تقوی اگر اختیار کرو گے تو اللہ راضی ہوگا. وہ فی البر رضا الناس، اور اگر بھلائی کرو گے تو لوگ آپ سے خوش ہوں گے. تو اللہ خوش ہو جائے لوگ خوش ہو جائیں، پھر کیا لینا ہے آپ کو؟ آپ کی دنیا بھی کامیاب اور دین. کتنا شاندار تبصرہ علامہ ماوردی کا. جواب نہیں بھائی، جواب نہیں. اس کے بعد محرمات کی تفصیل بیان کی گئی، اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ کتا اگر کسی چیز کو مار ڈالے، جیسے بکری کو پکڑ لیا، اسے مار ڈالا، بکری کا کھانا جائز نہیں. یا اسی طریقے سے شکار، کوئی ہرن پکڑ لیا، خرگوش پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد مر گیا، ہو نہیں کھا سکتے آپ، حرام ہے وہ. لیکن ایک کتا ایسا ہے کہ پکڑ لے اور اتفاق سے شکار مر جائے تو بغیر ذبح کیے حلال ہے. کیا ہے؟ علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ. کتا عالم ہونا چاہیے، عالم کتا. اس پر ابن قیم رحمہ اللہ کا بڑا پیارا تبصرہ ہے. علامہ ابن قیم ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، فرماتے ہیں کہ من شرف العلم انہ لا یباح الا صید الکلب العالم فانظر حتی الکلاب تتمایز بالعلم. یہ تفسیر ہے عربی میں ان کا، بڑا خوبصورت تفسیر ہے. کہتے ہیں کہ یہ علم کی فضیلت ہے. دیکھو من شرف العلم، علم کی یہ فضیلت ہے کہ اگر کتا عالم ہو
اور وہ کسی شکار کو پکڑ لے اور مر جائے شکار تو صرف اسی کا مارا ہوا شکار جائز ہے کھانا. لا یباح حلال نہیں ہے الا صید الکلب العالم، عالم کتے کا شکار وہ جائز ہے. دیکھو کہتے ہیں دیکھو فانظر، دیکھو حتی الکلاب تتمایز بالعلم، کہ کتے بھی علم کی وجہ سے دوسرے کتوں سے ممتاز ہو جاتے ہیں. تو عالم جاہل سے علم کی وجہ سے ممتاز ہو جاتا ہے، تو کتے ممتاز ہو جاتے ہیں تو انسان تو اپنے علم کی وجہ سے ممتاز ہوتا ہی ہے. تتمایز بالعلم. معلم کتا جانتے ہیں، ٹرین کیا جاتا ہے اس کو، ٹرین ڈاگ ہوتا ہو عام. اچھا میں نے یہ بھی دیکھا، ہمارے ایک دوست رہتے ہیں گجرات میں، تو میں گیا تو دیکھا ایک دم بل ڈاگ ہو. ٹرینر نے غالباً اس وقت 25,000 روپے لیے تھے. آج کا میرا خیال ہے 3-4 لاکھ روپے 5 لاکھ روپے ہو گئے. ٹرین ڈاگ. اور دوسرے کتے باہر جاتا تھا، اسے گھومتا رہتا تھا گیٹ کے پاس، دوسرے کتے خالی اس کو دیکھتے رہتے تھے، قریب نہیں آتے تھے، اور یہ ان کتوں میں مکس نہیں ہوتا تھا. اللہ، ٹرین ڈاگ. شکار کا طریقہ کیا ہے، شرائط کیا ہے؟ کتا معلم ہو، ٹرینڈ ہو، عالم ہو. دوسرے بسم اللہ پڑھ کر شکار کے اوپر چھوڑا جائے تو چھوڑے اس کو، تو بسم اللہ پڑھ. تیسرے خود کتا شکار کی طرف نہ جائے، چھوڑا جائے تب جائے. اور شکار کو پکڑ لینے کے بعد اس سے کچھ نہ کھائے یہ. اور 5ویں وہ شکار جس کو پکڑ رہا ہے وہ شکار حلال ہو، نہیں تو کسی حرام جانور کو پکڑ لیا تو جائز تھوڑی ہو جائے گا. تو یہ تمام شرائط ہیں، یہ تمام شرائط اگر ہوں تو اگر وہ کتا پکڑ بھی لے اور مر جائے وہ شکار تو بغیر ذبح کیے کھانا حلال ہے اس کا، یا علم کی وجہ سے، ٹرین ہونے کی وجہ سے. یہ علم کی فضیلت ہے. کتابیہ لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں، یہودی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے مسلمان، اور عیسائی لڑکی سے بھی کر سکتا ہے. لیکن کیا ضرورت ہے کرنے کی؟ اپنے یہاں لڑکیاں کم ہیں کیا؟ کیا گزارے کرنے کے لیے؟ کیا گزارے وہاں پالنے؟ کیا ضرورت ہے؟ لڑکیاں کم ہیں کیا؟ اس سے حسین حسین لڑکیاں اپنے ہیں، اور ان سے بااخلاق، ان سے باوقار، ان سے دیندار اچھی لڑکیاں آپ کو مل جائیں گی. نہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اجازت ہے. یہ نقطہ بتانا چاہ رہا ہوں. ہمارا ذبیحہ ان کے لیے حلال اور ان کا ذبیحہ ہمارے لیے حلال. اگر عیسائی ذبح کر دے نا حلال کھانا، یہودی ذبح کر دے حلال کھانا. تو ہمارا ذبیحہ ان کے لیے حلال، ان کا ذبیحہ ہمارے لیے حلال. طعامکم حل لکم، برابر. لیکن ان کی لڑکی ہمارے لیے حلال ہے، یعنی شادی کر کے لا سکتے، لیکن ہماری لڑکی ان کے لیے حلال نہیں ہے. یہ فرق ہے. کھانے کے معاملے میں دونوں طرف سے ہے، لیکن شادی کے معاملے میں صرف ایک طرف سے. ایک مستشرق تھے اورینٹلسٹ سے نے پوچھا یہ کیا معاملہ بھی؟ کھانے کا معاملہ نکاح کا معاملہ الگ الگ کیوں؟ نکاح کو بھی کھانے کی طرح کر دو نا. آپ کا ذبیحہ ہمارے لیے حلال، ہمارا ذبیحہ تمہارے لیے حلال. آپ کی لڑکی کی ہمارے لیے حلال، ہماری لڑکی آپ کے لیے حلال. یہ الٹا کیوں کر رہے ہو آپ؟ ایک میں پورا ہے اور ایک میں آدھا ہے، ایسا کیوں؟ جانتے ہیں عالم نے کیا جواب دیا؟ ذہن میں رکھ لو، کہیں آپ ہزاروں صفحات پڑھ جاؤ گے اس سوال کا جواب نہیں ملے گا آپ کو. انہوں نے کہا کہ ہماری مسلمہ عورت، ہماری مسلمہ لڑکی آپ کے رسول کے اوپر ایمان رکھتی ہے، لیکن آپ کی جو کتابیہ لڑکی وہ ہمارے رسول پر ایمان نہیں رکھتی، لہذا اس ایمان نہ رکھنے کی وجہ سے ہم آپ کو اپنی لڑکی نہیں دے سکتے. یہ بہت پیارا جواب، یہ بہت حسین جواب. اس سے اچھا جواب میں نے دیکھا. بہت سارے جوابات میں نے دیکھے لیکن اس سے اچھا جواب نہیں دیکھا. یعنی مسلمہ لڑکی وہ کہتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر برحق ہیں، اور ان کے بارے میں جو بتایا گیا کہ حضرت مریم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اللہ نے ان کو اٹھا لیا. جتنے بھی عقیدے ہیں ان کے تعلق سے مسلمہ لڑکی کو معلوم ہے، لیکن محمد کو نہیں مانتے وہ صلی اللہ علیہ وسلم. کون؟ یہ کتابیہ لڑکی. لہذا فرق اس وجہ سے کیا گیا کہ ہماری لڑکی آپ کے رسول کو مانتی ہے لیکن آپ کی لڑکی ہمارے رسول کو مانتی نہیں، لہذا اس نہ ماننے کی وجہ سے فرق کر دیا جائے گا. ہم لڑکی لے لیں گے، لڑکی دیں گے نہیں. آگے بڑی پیاری بات فرمائی ہے. اے اللہ کی ہر بات پیاری ہے. میں کہتا ہوں کہ تفسیر پر اب تک جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، میرا خیال ہے کہ قرآن حکیم کے عجائبات کم نہیں ہوں گے. قیامت تک لوگ بولتے رہے، قیامت تک لوگ لکھتے رہے. کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے تفسیر لکھ لیا، تفسیر بیان کر دی ہے، بس وہ ختم ہو گیا. ہاں، آپ نے کچھ بھی نہیں کام کیا ہے قرآن حکیم پر. اب تک جو کچھ کام ہوا میرا خیال ہے کہ 1% بھی نہیں کہہ سکتے آپ. یہ قرآن حکیم اتنی عجیب کتاب ہے. اب دیکھو کیا کہا جا رہا ہے، لا یجرمنکم شنآن قوم. یہ کسی سے آپ کو دشمنی ہے تو
وہ آپ کا دشمن ہے، اس وجہ سے آپ اس کے ساتھ انصاف نہیں کریں گے؟ کہا گیا ایسا نہیں ہے. اگر وہ تمہارا دشمن بھی ہے اس کے معاملے میں بھی آپ انصاف کرنے سے نہیں چوکیں گے. اس آیت کریمہ کے پس منظر میں 3 پیاری باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ، اللہ نے یہ فرمایا کہ پہلے وہ ایک صاحب کا تفسیرہ لے لیجئے، کہتے ہیں کہ خلافک بغیرک لا یخرجک عن العدل فیہ. کسی سے دشمنی، کسی سے اختلاف آپ کا، خلافک بغیرک، آپ کو کسی سے اختلاف ہے یا آپ کو کسی سے اختلاف ہے یا اس کو آپ سے اختلاف ہے، تو یہ غیر کے ساتھ آپ کا اختلاف، یہ آپ کو اس کے بارے میں عدل سے نہ نکالے. لا یخرجک عن العدل فیہ، اس کے بارے میں عدل کرنے سے نہ روکے. آپ کو معلوم ہے کہ پورا ادب الخلاف اس آیت کے ایک ٹکڑے میں آ گیا ہے، نہیں سمجھے؟ خلاف، آدمی اختلاف کرے تو اختلاف کے آداب کیا ہیں؟ اختلاف کے بھی آداب ہیں کہ اس وجہ سے آپ اختلاف کیجئے، اس وجہ سے اختلاف نہ کیجئے. تو پورا ادب الاختلاف آیت کریمہ کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے میں لا کر سمو دیا گیا ہے. یہ قرآن حکیم کا اعجاز، اس کی بلاغت ہے. پورا ادب الاختلاف کہ اختلاف کے آداب کیا ہے آیت کے ٹکڑے میں بیان کر دیا گیا. پہلی بات تو یہ. اور دوسری جو بہت ہی حسین ہے کہ قرآن حکیم اپنوں کے حقوق تو بیان کرتا ہے لیکن اپنے دشمنوں کے حقوق بھی بیان کرتا ہے. دنیا کی واحد کتاب ہے جو اپنے دشمنوں کے حقوق بھی بیان کرتی ہے کہ اگر وہ تمہارے دشمن ہیں تو ان کے ساتھ عدل و انصاف کرنا ضروری ہے. دنیا کی واحد کتاب ہے جو اپنے دشمنوں کے حقوق بھی بیان کرتی ہے. یہ ایسی عجیب و غریب کتاب ہے، اپنے دشمنوں کے حقوق کو بیان کرتی ہے. ان 2 باتوں کو پیش نظر رکھ لیں. آگے ایک بڑی کام کی بات کام کی ہے. کہا گیا انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ. اللہ فرما رہا میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز پڑھو تو. اس پر ایک مفسر کا تفسیرہ بڑا پیارا، کہتے ہیں اقم صلاتک یقیم اللہ حیاتک. تو نماز کو سیدھا کر لے، اللہ تیری زندگی سیدھی کر دے گا. تفسیرہ ہے انی معکم، یہ سب لینے کے لائق ہے، یہ سب قرآن ہے، پیغام ہے اس کا. اقم صلاتک یقیم اللہ حیاتک، تو نماز کو سیدھی کر لے تو اللہ تعالیٰ تیری زندگی سیدھی کر دے گا. اقم صلاتک یقیم اللہ حیاتک، تو اپنی نماز سیدھی کر لے اللہ تیری حیات سیدھی کر دے گا. اس کے بعد بیان کیا گیا کہ امت میں اختلاف کب ہوتا ہے. آج دیکھو کتنے لوگ ہیں، اہل حدیث ہیں، جماعت اسلامی ہے، اسی طریقے سے بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، معتزلہ ہیں، خوارج ہیں، فرقے ہیں، پورے فرقے سب بٹے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ادب الخلاف، اختلاف کا ایک طریقہ ہوتا ہے، لیکن آدمی اس پر آ جائے کہ بھئی اس اختلاف کی وجہ سے ایک مر رہا ہے تو اس کو پانی نہ دیا جائے، یہ غلط ہے. ایسا ہو رہا ہے سب. اختلاف کرو مگر اختلاف اس حد تک نہ جانا چاہیے. ادب الخلاف قرآن نے بیان کیا. اس کا مطلب اگر ایسی حرکت کر رہا ہے تو قرآن حکیم کو جانتا ہی نہیں کہ قرآن حکیم کا منہج کیا ہے اختلاف کے آداب کے تعلق سے. اور سب سے بڑی مصیبت ہے اختلاف کب ہوتا ہے معلوم ہے؟ آپس میں. اور دشمنی کب ہوتی ہے بتایا گیا. فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ. اللہ تعالیٰ جو نازل کرتا ہے قرآن اور حدیث، یعنی جو نازل کرتا ہے کتاب اور نبی کے ذریعے جو تشریح کرواتا ہے وہ ہے نزول، منزل. آدمی اس کو بھول جاتا ہے. فَنَسُوا حَظًّا، نسو نسیان میں نے بھول جانا. فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، جو یاد کرنے کے لیے کہا گیا اس کو بھول جاتا ہے. آدمی نے قرآن حفظ کر لیا ہے. میں تقریباً 12 سال کا تھا، 6 مہینے میں نے حفظ کیا تھا اور 25 سال تراویح سنایا ہوں. جلدی کسی کو لقمہ دینے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، اتنا اچھا یاد کروایا گیا تھا. تو اگر آپ اس کو چھوڑ دیں تو دیکھنا پڑتا ہے ورنہ آدمی بھول جائے. کسی چیز سے تعلق کم کر دینا اس کو بھول جانے کی دلیل ہے، سبب ہے. اگر آدمی قرآن کو چھوڑ دے تو قرآن بھول جائے. ایسے ہی آدمی شریعت کو بھول جائے تو گویا کہ شریعت کو چھوڑ دے تو شریعت بھول جاتی ہے. قرآن کو چھوڑ دے تو قرآن بھول جائے گا، شریعت کو چھوڑ دے تو شریعت بھول جائے گا. اسی وجہ سے کہا کہ شریعت بھول گئے نا تو شریعت بھولنے کی سزا دی گئی. فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، ان کے درمیان عداوت اور دشمنی کو ہم نے ڈال دیا. گویا کہ عداوت اور دشمنی آپس میں کیوں پیدا ہوئی؟ قرآن حکیم کو چھوڑ دینے کی وجہ سے، شریعتوں کو چھوڑ دینے کی وجہ سے. شریعت بھول گئے، کیوں چھوڑ دیے نا، چھوڑ دیے تو بھول گئے.
قرآن چھوڑ دیے تو قرآن بھول گئے، ایسے ہی شریعت کو چھوڑ دیا تو شریعت بھول گئے، اور شریعت جب بھول گئے سزا کیا دی گئی؟ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، اختلاف یہاں پیدا ہوتا ہے کتاب کو چھوڑ دینے کی وجہ سے اور اپنی منمانی کرنے کی وجہ سے۔ آگے آیت وسیلہ ہے، اس سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب تک کسی کا وسیلہ نہ لیا جائے آدمی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، اور اس پر طرح طرح کی مثالیں، چھت پر آدمی چڑھے تو اس کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، کنویں سے پانی نکالنا ہے تو ڈول اور رسی کی وسیلے کی ضرورت ہے، وغیرہ وغیرہ طرح طرح کی مثالیں۔ ایسے اللہ تک پہنچنا ہے تو بیچ میں کوئی ثالث ہونا چاہیے، کوئی ایک تیسرا ہونا چاہیے۔ اولاً اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا کہ میں دنیا کے حاکموں کی طرح تھوڑی ہوں، میری کوئی مثال ہی نہیں ہے، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، میں ڈائریکٹ سنتا ہوں، میں ڈائریکٹ سنتا ہوں۔ تو یہاں کیوں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ لو۔ تو وسیلہ کا مطلب کیا بتایا کہ کسی پیر کو پکڑ لینا وہ آپ کو پہنچا دے گا وسیلہ، کسی قبر والے کو لے لینا وہ پہنچا دے گا آپ کو، فلاں شخصیت ہے اس کو لے لو وہ پہنچا دے گا۔ آپ کو چھت پر پہنچنا ہے نا، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، بہت پیارا سوال، لے کر کے جاؤ پورا وسیلہ سمجھ میں آ جاتا۔ وسیلے پر ہزاروں صفحے کی کتاب آپ پڑھیں گے تو ایک جملہ آپ کو یاد رہے تو پورا سب وہ 1000 کا خلاصہ ہے، 1000 صفحات کا۔ کیا وہ سیڑھی کیسی ہونی چاہیے؟ کس سے پوچھنا چاہیے؟ چھت والے سے، چھت والے سے۔ چھت پر جانا نا آپ کو تو اس کو پوچھنا، اسی سے پوچھو نا کہ سیڑھی کیسی ہونی چاہیے۔ تو چھت تو اللہ سے پوچھ لینا چاہیے کیا سیڑھی کیسی ہو، اللہ نے بتا دیا، اعمال صالح اچھے نیک اعمال ہے، وہ اچھے نیک اعمال کرو مجھ تک پہنچ جاؤ گے۔ یہ پورے وسیلے کا خلاصہ ہے، 1000 صفحات آپ پڑھ جائے اس کے سوا آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو آپ کو سیڑھی کیسی ہونی چاہیے کس سے پوچھنا ہے؟ آپ کو چھت والے سے نا، چھت اسی نے بنایا ہے تو سیڑھی بھی اسی نے بنائی ہے، تو وہ بتائے گا نا کہ چھت ہم نے بنائی ہے تو سیڑھی کیا ہونی چاہیے، تو سیڑھی کیسی ہو یہ مولوی صاحب بتائیں گے، سیڑھی کیسی ہو پیر صاحب بتائیں گے، سیڑھی کیسی ہو یہ کوئی بابا بتائے گا، سیڑھی کیسی ہو کوئی شخصیت بتائے گی؟ ارے سیدھا سا مسئلہ ہے، سیڑھی کیسی ہو چھت والے سے پوچھ لو۔ چھت والے سے پوچھا گیا کہ ہم تک پہنچنے کا، چھت تک پہنچنے کا کیا معاملہ ہے؟ سیڑھی ہم بتاتے ہیں نا، اعمال صالح نیک عمل کر لو آ جاتے ہیں ہم تک۔ سیدھا سا مطلب کتنا گھونٹ کر کے بیان کیا گیا، وسیلہ وسیلہ وسیلہ، ایک عجیب و غریب معاملہ بنا دیا گیا اس کو۔ سیدھا سا ایک مسئلہ تھا، چھت والے سے پوچھ لیا گیا سیڑھی کیسی ہونی چاہیے، بولے اعمال صالح اچھے اعمال کر لو مجھ سے قریب ہو جاؤ۔ اور حدیث میں بھی یہی ہے کہ آدمی فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل پڑھتا رہتا ہے، اور جیسے جیسے نوافل پڑھتا رہتا ہے تیسے تیسے وہ مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے وغیرہ۔ تو قریب ہونے کا یہی طریقہ ہے نا چھت پر پہنچنے کا۔ تو سیڑھی کا مطلب چھت والے سے پوچھا جائے نہ کہ غیر سے۔ وہ کیا بتائے گا؟ چھت بنائی نہیں تو بتائے گا کیا؟ یہودیوں کی خصلت بتائی گئی ہے، کہا کہ سماعون للکذب، یہ جھوٹ کے بڑے سننے والے ہیں۔ ایک مفسر نے بڑا پیارا تبصرہ کیا کہ جب جھوٹ سننے والوں کی اتنی مذمت ہے تو جھوٹ بولنے والوں کے لیے کیا ہے؟ اللہ اندازہ لگائیے، اب جھوٹ سننے والوں کی مذمت کی گئی ہے تو جھوٹ بولنے والوں کی مذمت کے کیا حال ہوگا؟ اندازہ لگائیے اب اللہ۔ اس کے بعد یہ فرمایا گیا اندلس کے ایک قاضی سے پوچھا گیا کہ تورات میں تبدیلی ہو گئی، انجیل میں تبدیلی ہو گئی، قرآن میں تبدیلی کیوں نہیں ہو سکتی یا ہوئی ہے؟ اس نے جواب دیا بِمَسْتُحْفِظُ مِنْ کتاب اللہ، یہ تورات اور انجیل کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے علماء کو دی گئی تھی، لیکن قرآن کی ذمہ داری علماء کے اوپر نہیں ہے۔ قرآن کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، لہذا اس کے اندر ترمیم ہو گئی، علماء بدراہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تحریف کے دروازے کھول دیے، اور قرآن حکیم کی حفاظت کی ذمہ داری، قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی، لہذا قرآن کے اندر کوئی بھی باطل گھس نہیں سکتا، نہ آگے سے نہ پیچھے سے نہ دائیں سے بائیں سے۔ 25ویں پارے کے اندر اس کی تفصیل ہے کہ باطل اس کے آگے سے نہیں، پیچھے سے نہیں، کسی طرف سے نہیں آ سکتا۔ حضرت آدم کا بیان ہے اور موسیٰ کا، بہت پیاری پیاری باتیں دو تین کہنا چاہتا ہوں۔ سزا مل گئی ان کو، گھومتے رہے فرعون کے ساتھ نکلے تھے، موسیٰ کے ساتھ، فرعون پیچھے تھا، دریا میں سب ڈوب گئے، کون؟ فرعونی، اور یہ لوگ دریا کے اس پار چلے گئے، اور میدان میں گھومتے رہے 40 سال تک تقریباً، ایسا مفسرین نے لکھا ہے، بہرحال کوئی مدت تھی وہ۔ اس کے بعد کہا چلو بیت المقدس چلتے ہیں، اپنا جو مصر ہے، مصر میں چلتے ہیں۔ اب گئے مصر،
چلو داخل ہو جاؤ، ادخلو. اتنی بزدل قوم تھی یہ. کہا قال یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، بڑے موٹے موٹے لوگ ہیں، باڈی بلڈرز ہیں، سب مار ڈالیں گے، دم مار بہت ماریں گے، ہم نہیں جا سکتے. ان فیہا قوما جبارین، بڑے طاقتور لوگ اندر ہیں. پہلی چیز تو دکھائی دیتی وہ یہ ہے کہ ان کو نہ رسول سے محبت تھی، بڑے بدتمیز تھے، اور نہ انہیں اللہ سے محبت تھی. یہودیوں نے کبھی اللہ سے محبت نہیں. اس کا اندازہ ہمیں پہلے پارے میں لگا. یہ کیا کہتے تھے؟ اے موسیٰ اپنے رب سے کہو. کہتے تھے اپنے رب سے کہو. ارے بھائی تمہارا رب نہیں ہے. انہوں نے اپنے رب سے کبھی محبت نہیں کی. موسیٰ سے کہتے تھے اپنے رب سے کہو. ارے اتنی بڑی نالائقی. ارے تمہارا رب نہیں ہے وہ. موسیٰ سے کہہ رہے اپنے رب سے بولو. اللہ سے محبت نہیں تھی. اور یہاں قال یا موسیٰ، اے موسیٰ. ہم لوگ کسی عالم کو بولتے تو نام لے کر نہیں بولتے، بولتے ہیں شیخ کیسے ہیں آپ، مولانا کیسے ہیں آپ، وغیرہ وغیرہ. یہ لوگ نبی کا نام لے کر بولتے تھے. قال یا موسیٰ، اے موسیٰ. مطلب یہ ہوا کہ انہیں نہ اللہ سے محبت تھی اور نہ ان کے اندر کوئی تمیز اور شائستگی تھی، اپنے نبی کا نام لیتے تھے. یا موسیٰ، قال یا موسیٰ، یعنی یہ انتہائی بدتمیز اور بدخصلت قوم تھی. انہیں بولنے کا سلیقہ نہیں تھا، اتنی جاہل تھی. کہتے تھے اپنے رب سے بولو اور نبی کا نام لے کر پوچھتے تھے یا موسیٰ، اے موسیٰ. تو ان تو بدتمیزی معلوم ہوئی. اور دوسرے یہ کہ انہیں نہ اللہ کی کوئی قدر تھی اور نہ رسول کی کوئی عزت تھی ان کی نگاہوں میں. اللہ نے ایسے نہیں ان کو تباہ و برباد کر دیا ہے. ایک نکتہ بتاؤں، اسی پارے میں کہا گیا اللہ کے ہاتھ بندھ گئے ہیں بولتے. اور ایک یہودی تھا، فنحاس نام تھا غالباً اس کا، کچھ ایسا نام ہے. وہ کہتا تھا اللہ فقیر ہے. وہ کہتا ہے کہ میرے راستے میں مجھے قرض دو. تو قرض لینے والا کون ہوتا؟ فقیر ہوتا. بولتا تھا لقد سمع اللہ قول التی، اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کی بات سن لی جس نے کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی. اور کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے، اللہ بہت بخیل ہے. بولتے تھے غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے. جانتے ہیں سزا کیا دی گئی؟ دنیا میں سب سے بخیل قوم یہود ہے، یہ سزا دی گئی ان کی. اللہ کو بخیل کہا تو دنیا میں سب سے زیادہ بخیل، چمڑی چلی جائے مگر دمڑی نہ جائے، یہ وہ قوم ہے. یہ وہ قوم، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی. دنیا کی بخیل ترین قوم ہے یہ جلدی. اور جانتے ہیں ان کو مارا کیوں گیا؟ اب آپ ان کی دکان پر گئے، بھئی آپ کیا لینا ہے؟ بولے یہ گلاس دے دو، 10 روپے کا ہے. ٹھیک ہے یہ لو 10 روپے اور یہ گلاس دے دو. ارے کیا ضرورت ہے پیسے کی، گلاس لے جاؤ نا آپ. پھر وہ سود میں لکھ لیتے تھے اس کو. اور وہ گلاس جو 10 روپے کا ہے اس سے 1000 وصول کرتے تھے، 100 روپے وصول کرتے تھے. پوری دنیا ان سے پریشان تھی. نازیوں نے ایسے نہیں مارا ان کو، بڑی ہی بخیل اور بیہودہ کو. اور پوری دنیا کو انہوں نے سود کے جال میں اس وقت جو پھنسایا ہوا ہے، اس کے پس پردہ یہی لوگ ہیں. پوری دنیا کو انہوں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. تو انہوں نے کہا یا موسیٰ، اور کہا کہ اس شہر کے اندر بڑے بڑے طاقتور لوگ ہیں، ہم لوگ نہیں جا سکتے. کہنے لگے اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جاؤ، اذهب انت وربک، تم اور تمہارا رب جاؤ، فقاتلا، دونوں لڑو، ان ہاؤنا قاعدون، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. کتنی بدتمیز قوم تھی. بولو تم اور تمہارا رب جا کر، یعنی لڑے تم. وہ کسی شاعر نے کہا کہ وَإِذَا تَكُونُ كَرِيهَةٌ أُدْعَىٰ لَهَا وَإِذَا يُحَاصُ الْحِيسُ يُدْعَىٰ جُنْدَبُ، کہ جب لڑائی ہوتی ہے تو مجھے بلایا جاتا ہے، اور جب حلوہ پکایا جاتا ہے تو ہمارے مخالف جندب کو بلایا جاتا ہے. یہی ہے یہ، یعنی اللہ اور اس کے رسول لڑیں اور آرام سے عیش و آرام کے ساتھ رہنے کے لیے بندے جائیں. اچھا اس کے بعد 2 آدمیوں نے کہا کہ چلو، تمام لوگ خراب نہیں ہوتے، تمام لوگ کچھ لوگ اچھے بھی ہوتے. 2 آدمیوں کے بارے میں کہا. قال رجلان، رجلان میں رجل مانے ایک، رجلان میں 2. قال رجلان من الذين يخافون، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر تھا. انہوں نے کہا چلو چلو جی، کتنے بھی موٹے ہیں کتنے بھی طاقتور ہیں، ہم لڑیں گے ان سے. اس پر ایک تبصرہ بڑا پیارا سا کہتے ہیں کہ اشد الناس اعظم الناس خوفا من اللہ اکثرهم شجاعتا. بڑا پیارا تبصرہ ہے کہ جن کے دلوں میں اللہ کا جتنا زیادہ خوف ہوتا ہے وہ اتنا بہادر ہوتا ہے. جو اللہ سے ڈر جائے، جتنا زیادہ اللہ سے ڈرے گا اتنا مخلوق نہیں ڈرتا ہو. اکثرهم شجاعتا، اتنا زیادہ، یعنی اس کا مطلب یہ وہ اللہ سے جتنا زیادہ ڈرے گا اتنا بہادر ہوگا. ایسا ہوتا ہے. وقتی طور پر کوئی بہادر ہو سکتا ہے اللہ کا نافرمان، لیکن حقیقت میں وہ بہادر نہیں ہوتا. دیکھو ایک نکتہ بڑا پیارا بیان کیا گیا ہے کہ جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے سب سے زیادہ بہادر ہوتا ہے. اس کے بعد حضرت آدم اور ان کے 2 بیٹوں کا واقعہ بیان کیا. حابیل ہے چھوٹے ہیں، قابیل بڑے ہیں، اور دونوں نے اللہ کی راہ میں قربانی کی. ایک
کی قربانی قبول ہو گئی، ایک کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ حابیل کی قربانی قبول ہوگی، قابل کی نہیں۔ قابل نے کہا میں تجھے قتل کر ڈالوں گا، اللہ نے فرمایا اس کی قربانی قبول اس کی نہیں ہوئی، کیوں؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تقوی والوں کی عبادت کو قبول کرتا ہے، ان کی نیکیوں کو قبول کرتا ہے۔ مفسر کا تفسیرہ یہ ہے کہ المفتاح التقوی، مفتاح الخیر، کہ تقوی جو ہے یہ تمام خیر کی چابی ہے، ہر تارہ کھول سکتے ہیں آپ، تقوی ایسی چیز ہے۔ تو اس کے اندر تقوی نہیں تھا، قربانی قبول نہیں ہوئی۔ قبول کیسے ہوتی؟ پہلے آسمان سے آتی، اب ہم لوگ تو قربانی کر لیتے ہیں، وہی قبول کے نہیں، ہم کو کیا معلوم، لیکن اس وقت قربانی جب رکھی جاتی تو ایک آگ آتی تھی آسمان سے، جلا دیتی تھی، جس کی قربانی مقبول ہوتی اس کو جلا دیتی تھی، پتہ چل جاتا تھا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی، آگ نے اس کو جلا دیا، قربانی کے لیے آگ آتی تھی، تو قربانی جل گئی حابیل کی۔ اب یہ غصے میں کہا لاقتلنک، میں تجھے قتل کروں گا، مار ڈالا اس نے چھوٹے بھائی کو۔ قابیل نے حابیل کو مار ڈالا، اب وہ لاش کو اٹھائے ہوئے گھوم رہا ہے کہ لاش کا کروں کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کوئی آدمی مرا بھی نہیں تھا اور یہ پہلا قتل تھا، اسے معلوم نہیں تھا کہ دفن کیسے کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیجا، فبعث اللہ غرابا، ایک بڑی ہنسی آئی وہ عربی کا ایک جملہ پڑھ کر کے، لگتا ہے کوئی اچھے مفسر ہیں اور میرا خیال ہے کہ تھوڑے باذوق ہیں، انہوں نے کہا شکرن لک ایھا الغراب منک تعلمنا درس الاخوہ، شکریہ ہو کوے، کیا کہا انہوں نے؟ تھینکس ٹو یو او کراؤ، میرے بھائی کوے تیرا بہت بہت شکر، شکرن لک ایھا الغراب منک تعلمنا درس الاخوہ، ہم نے تجھ سے بھائی چارگی کا درس سیکھا ہے۔ اس کا دفن کیسے کیا جاتا ہے؟ وہ کوے کو مرا ہوا دیکھ نہیں سکا، وہ کوا، وہ کوے کو اس نے دفن کیا، کوے کو دفن کیا اس نے، تب دیکھا ارے اچھا کوئی مر جائے تو اس کو ایسے کھود کر کے گاڑ دیا جاتا ہے، تو اخوت کا درس کیسے سیکھا؟ کوا اپنے بھائی کی لاش نہیں دیکھ سکا بلکہ اس کو گاڑ دیا، اس سے اس نے سبق سیکھا۔ تو شکریہ ادا کرنے والا بہت اچھا ہے، کیا بولا وہ؟ شکرن لک ایھا الغراب منک تعلمنا درس الاخوہ، ارے میرے بھائی کوے تیرا بہت بہت شکریہ، تھینک ویری لاٹ، تھینکس اے لاٹ ٹو یو، بہت بہت شکریہ تمہارا کہ تم سے ہم نے اخوت کا درس سیکھا ہے، بھائی کو بھائی کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے۔ اور ایک نکتہ یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر علم حاصل کرنا ہے تو کسی سے بھی حاصل کر سکتے ہو، غیر مسلم ہو عیسائی ہو یہودی، کوے سے علم لینے کے بارے میں کہا گیا، دوسرے لوگ تو دوسرے ہیں، تو کوے سے بھی علم حاصل کیا جا سکتا ہے، یہ نکتہ معلوم ہوا۔ اور اس کے بعد تاریخ لکھتے ہیں لوگ، کتابیں لکھتے ہیں، طریقہ بتایا گیا، تاریخ نویسی کا طریقہ بتایا، تاریخ نگاری کا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے ہمارے حبیب آپ آدم کے دونوں بیٹوں کا واقعہ حق کے ساتھ بیان کیجیے۔ اس کا مطلب مورخ یا کاتب تاریخ لکھے تو تاریخ کے اندر گڑبڑی نہ کرے، آج تاریخ کو مٹایا جا رہا ہے، نام بدل دے رہے شہروں کے، نام بدلنے سے کیا ہوتا ہے؟ نام بدل دے رہے، تاریخ بدل دے رہے، حالانکہ تاریخ کے ساتھ خیانت نہیں کرنی چاہیے، غلط ہے، تاریخ تاریخ۔ قرآن کے بارے میں کہا گیا وَلَيَزِيدَنَّ اللہ، قرآن حکیم جب پڑھا جائے پڑھنے والے کا ایمان بڑھتا ہے۔ اب دیکھو حافظ جی پڑھتے ہیں کتنا مزہ آتا ہے، آپ لوگوں کو سنتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، اور اگر کہہ دوں تو بیجا نہ ہوگا کہ جتنی ٹائم تک آپ کھڑے رہتے ہیں اور قرآن سنتے رہتے ہیں گناہ جھڑتے رہتے ہیں۔ معمولی کلام نہیں، آپ نے اس کلام کی عظمت کو سمجھا کیا؟ کتاب کیا ہے؟ معمولی کتاب ہے، وہ بہت عجیب و غریب کتاب ہے۔ ہر آدمی اپنے محبوب کو دیکھنا چاہتا ہے، برابر ہے نا؟ سب سے بڑا محبوب اس کو دیکھنا ہے تو کیا ہے؟ اس کو لفظوں میں دیکھ لو، اس کے وہ بولتا کیسے، محبوب کا پتہ چلتا ہے، تو بولنے والا ایسا ہے کہ ہوگا کیسا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے مجھے دیکھنا چاہے تو میری کتاب کو دیکھ لو میں کیسا ہوں۔ اللہ علامہ ابن باز کے سامنے یہ آیت کریمہ پڑھی گئی، کہا گیا کہ قرآن حکیم جب پڑھا جاتا ہے تو لوگوں کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، اور یہودیوں کے سامنے جب قرآن حکیم کی تلاوت ہوتی ہے تو ان کے دلوں کی کالک، ان کے دلوں کا کالا پن اور بڑھ جاتا ہے۔ علامہ ابن باز کے پاس یہ آیت کریمہ پڑھی گئی تو ساروں قطار رونے لگے کہ عجیب بات ہے، قرآن جس کا کام یہ ہو کہ وہ دلوں کو روشن کر دے، اسی قرآن حکیم سے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ خوشبو سے بدبو کا کام دیا جا رہا ہے، یہی تو ہوا۔ اس خوشبو سے ان کو فائدہ نہیں مل رہا ہے، بلکہ یہ خوشبو ان کے بدبو کو زیادہ کر رہی ہے۔ یہ انتہا درجے کی قباحت و شناعت ہے ان کے تئیں،
رونے لگے زاروں قطار، کہ قرآن جس کا کام خوشبو پھیلانا، لوگوں کو بدبو کا احساس ہو رہا ہے ایمان نہ ہونے کی وجہ سے، اتنے بدماش ہیں یہ لوگ۔ ایک بڑی پیاری بات فرمائی گئی، ایک آدمی ایمان لایا، ایمان لانے کے بعد پھر پلٹ گیا، ارے بھائی میں عیسائی تھا اب ایمان لاتا ہوں، اب پھر عیسائی ہو جاتا، اسلام میں کچھ نہیں۔ ہمارے یہاں مرتد کی سزا قتل ہے۔ اللہ فرماتا ہے، ایک بات بولوں، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم، اللہ اکبر۔ فرمایا یہ گیا کہ اگر آدمی ایک دین اسلام سے نکل جائے، اتی اللہ بقوم، ایک نکلا پوری قوم کو کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ ہے، نہیں سمجھا آپ؟ ایک آدمی اگر اسلام سے نکل جائے تو اللہ اسلام کی حفاظت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے پوری قوم کھڑا کر دیتا ہے۔ نکل کر کے کیا فائدہ ہے؟ نکلو، تمہارا نقصان ہے۔ تم سمجھ رہے ہو ہم نکل جائیں گے تو اسلام کا نقصان ہوگا؟ اللہ فرما رہا ہے تم نکل گئے تو نکل گئے، اتی اللہ بقوم، ایک نکلا تو اس کے مقابلے میں پوری قوم کھڑی کر دی جاتی ہے جو دین کی ذمہ داری اٹھاتی ہے اور دین کو آگے بڑھاتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے ہمارے حبیب آپ تبلیغ کرتے رہیے جو اللہ نے آپ کے اوپر نازل کیا ہے، اور اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ تفسیرہ بڑا پیارا غالباً ابن کثیر کا ہے، کہتے ہیں کہ البلاغ والدعوۃ طریق الحفظ والعصمت، اگر جتنا آدمی اللہ کے پیغام کو آگے بڑھائے گا اللہ اس کی اتنی حفاظت کرے گا۔ تو اگر حفاظت چاہنا ہے آپ کو، حفاظت چاہیے آپ کو، تو قرآن حکیم کی تبلیغ کرتے رہیے۔ اس کے بعد کہا گیا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام یہ میرے بندے ہیں اور اللہ کا کلمہ روح ہیں، اور ان کی ماں صدیقہ ہے۔ یہ بیچ میں صدیقہ لانے کی کیا ضرورت ہے؟ بیچ میں جملے میں صدیقہ، جواب اس کا یہ ہے کہ دونوں کے بارے میں کہا گیا دونوں کھانا کھاتے تھے، اور جو کھانا کھائے معبود نہیں ہو سکتا۔ جو محتاج ہو جائے کھانے کو معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ جو آدمی باتھ روم میں جائے، جو آدمی پیشاب پاخانہ کرے، معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ معبود تو ان تمام چیزوں سے، ان تمام ہوئی وہ نقائص سے مبرہ ہوتا ہے۔ تو دونوں کھانا کھاتے تھے، دونوں ایک جملے کے اندر پورے شرک کا رد کر دیا گیا۔ دونوں کھانا کھاتے تھے، جو کھانے کا احتیاط رکھے وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ محتاج معبود کہاں ہوتا ہے؟ وہ تو دیتا ہے سب کو، کھاتا نہیں، کھلاتا ہے خالی وہ اللہ۔ یہ اس کے بعد یہ بیچ میں صدیقہ لا کر کے بتایا گیا کہ اس میں نکتہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں مسلک والے اولیاء کو نہیں مانتے، اولیاء کو نہیں مانتے، یہ غلط الزام ہے۔ اولیاء کو ماننا الگ چیز ہے اور مانگنا الگ چیز ہے۔ اولیاء کو ماننا الگ چیز ہے، ان سے مانگنا الگ چیز ہے۔ ماننے میں اور مانگنے میں فرق ہوتا ہے۔ ہم ولی کو مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، لیکن ہم انہیں مشکل کشا نہیں مانتے کہ وہ ہماری مشکل کو دور کر سکتے، مشکلوں کا دور کرنے والا اللہ۔ لہذا یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ بھئی فلاں صاحب فلاں کو نہیں مانتے، اب جیسے ہم لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں عیسیٰ کو نہیں مانتے، کیسے نہیں مانتے؟ ہم اللہ کا پیغمبر مانتے ہو، سن آف گاڈ مانتے ہو، ہم سن آف گاڈ نہیں مانتے، تو اس کا مطلب ہم مانتے نہیں عیسیٰ علیہ السلام کو۔ جس طریقے سے تم مانتے ہو اس طریقے سے نہیں مانتے ہو۔ اور اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات کہی، اللہ اکبر، لے کر جاؤ، افلا یتوبون الی اللہ واستغفرون۔ اتنے ایسے لوگ جنہوں نے نبی کا نام لے کر کے بلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کبھی محبت نہیں رکھی، کہتے تھے اپنے رب سے کہو، اور کہتے تھے کہ اللہ بخیل ہے، کہتے تھے اللہ فقیر ہے، ان اللہ فقیر ولا یغنی۔ اتنی گالیاں دینے کے بعد بھی اللہ فرماتا ہے اگر یہ توبہ کر لیں تو میں بخش دوں گا۔ اللہ کے حلم کی انتہا ہے، اللہ پیار ہو جائے اللہ تعالیٰ سے، طبیعت خوش ہو گئی نہیں اللہ، ارے یہ لوگ اگر توبہ کر لیں تو بخش دیے جائیں گے، ہم تو ہم ہیں اللہ، ہم تو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ یہ رہا چھٹے پارے کا خلاصہ۔ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون
وكذلك نجزي المحسنين